ہمارے نبی ایک دن بہت خوش، بولو ایک دن گھر میں آئے، بولو گھر میں آئے، گھر میں بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، گھر میں بیوی کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہماری ماں، بولو حضرت عائشہ ہماری ماں۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش ہے، بہت، ہماری بیویاں بھی دیکھتی ہیں، کبھی کبھی موڈ دیکھتی ہے ہمارا، ہمارا دیکھتی ہے، لیکن ہماری بیوی دیکھیں گی بہت موڈ میں ہے تو سیدھا شاپنگ کی بات شروع ہو جاتی ہے، پرس کی بات لیں، موبائل کی بات لیں، ایسا لگتا ہے کہ بیوٹی پارلر میں جا کے مرے گی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگوں کو دکھ ہوتا ہوگا کہ بیوی کا کائے کو ایسا بولتا، میں اس لیے ایسا بولتا، معلوم ہے ہمارے نبی بہت خوش آئے، بولو بہت خوش آئے، ہمارے نبی آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے نبی بہت خوش ہے، چہرے پر رونق ہی رونق، نور ہی نور۔ حضرت عائشہ دھیرے سے آئی اور کیا کہتی معلوم؟ آج آپ بہت خوش نظر آتے، تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اس لیے میں خوش نظر آتا ہوں کہ اللہ نے میری امت کے بارے میں بہت خوشخبریاں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا او یہ تو بہت اچھا موقع ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا ایک بات میں کہوں، آپ بہت خوش ہیں، میں ایک بات کہوں، آپ میری بات کو ٹالیں گے تو نہیں نا؟ تو ہمارے نبی نے کہا بولو بولو عائشہ بولو۔ تو حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہمارے نبی نے کہا رو کیوں رہی ہے، بولو نا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے کہا میں ایک درخواست کرنے آئی ہوں، آپ ایک بار اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عائشہ کو معاف کر دے۔ آپ ایک بار اپنی زبان مبارک سے کہہ دو اللہ عائشہ کو معاف کر دے، کیونکہ آپ کہہ دو گے نا پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، عائشہ کا بیڑا پار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ اسی وقت ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے کہ نا ابھی نہیں، جاؤ باہر جاؤ۔ ہمارے نبی نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھایا، ہاں بولو سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ سامنے رو رہی، حضرت عائشہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے کیا دعا مانگی؟ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت۔ اللہ اسی وقت دعا فرمائے اللہ عائشہ کو معاف کر دے، اللہ اگلا بھی معاف کر دے، پچھلا بھی معاف کر دے، چپکے والا بھی معاف کر دے، کھل کے والا بھی معاف کر دے، مطلب اللہ عائشہ کو بخشی بخشائی بنا دے۔ حضرت عائشہ اتنی خوش ہو گئے، کہا میرے نبی آپ کے کروڑوں احسان مجھ پر، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ کیوں رو رہے؟ کہا صرف تیرے لیے یہ دعا نہیں مانگی، میں ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے دعا مانگتا ہوں، میں ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری اور امت کو نبی کا چہرہ بھی نہیں پسند آتا، ہم کو نبی کے کپڑے بھی نہیں پسند آتے، ہم کو نبی کا اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں آتا، کیوں اتنی گندگی، کیوں اتنی دھوکے بازی؟ ایک بیوی کو ایک بار دھوکا دیتا ہے، بیوی زندگی بھر معاف نہیں کرتی، کہتی نہیں میرے کو تیرے پہ شک ہو گیا، اب میں کبھی تیرے کو معاف نہیں کروں گی، ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھو گی۔ میرے دوستوں ہم نے نبی کو کتنے دھوکے دیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں ریزر پھرتا ہے، یوں ہماری داڑھی کٹتی ہے، کیا کیا گزرتا ہوگا ہمارے نبی کے دل پر، کیا تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرے نبی کو دوسروں کا چہرہ پسند ہے، میرے چہرے پر کیا دبا تھا، میرے چہرے پر کیا کمی تھی، میرے چہرے میں کیا عیب تھا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے چہرے کو بنا دیا۔ اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ساتھ میں بولنا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، اور ہمارے نبی کو امت سے کتنا پیار۔ معلوم ہے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، اللہ نے وحی اتاری حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم نے خود فرمایا، حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ کہا اللہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ ڈیوائڈ کیا، اللہ میری امت کے دو بھاگ ہیں، ایک میرے ماننے والے یعنی تیرے ماننے والے، ایک نافرمان۔ اللہ ماننے والے تو ہے جنت میں، نافرمان تیرے حوالے، تیرے کو جو کرنا کر لینا۔ کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ جو فرما بردار ہے وہ تو کہاں جائیں گے، لیکن جو نافرمان ہے اللہ تیرے حوالے، تیرے کو جو کرنا کر لینا۔
یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی. ابھی کس نے کہی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر تجھے معاف کرنا ہے تو معاف کر دینا، اللہ میری امت کو معاف کرنا ہے تو معاف کرنا، اگر اللہ جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دینا، کیونکہ تیرے ہی تو بندے، تیرے ہی بندے. مانگنا ہے تو مانگنا، پٹکنا ہے تو پٹکنا، معاف کرنا ہے تو معاف کرنا. معلوم ہے ہمارے نبی پوری بات ہے، اللہ کو معلوم ہے. صبح جبرائیل آتے ہیں، کیا ہوا روتے کیوں؟ ہاں حضرت ابراہیم نے امت کو، حضرت ابراہیم نے اپنی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر دے. حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو حضرت جبرائیل نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کو جا کر کہہ دو میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر. حضرت جبرائیل گئے، پھر آئے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم. کہا اللہ نے فرمایا تمہاری امت تمہارے حوالے، تم کیا کرو گے؟ فرمایا لا ارضى واحد من امتي في النار. اگر اللہ نے امت کو میرے حوالے کیا میں سب گوارا کروں گا، لیکن میرا امتی جہنم میں جائے گا، وہ گوارا نہیں کرتا. میرا امتی جہنم میں جائے گا، وہ گوارا نہیں کروں گا. فوراً آیت کریمہ اتری، جا مصطفیٰ جو تو نے چاہا وہ تیرے حوالے کر دیا. فوراً آیت کریمہ اتری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پیارو بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی. میں کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ تورات پڑھ رہے تھے، اللہ نے کہا سب سے بہترین امت ہوگی وہ تیری امت نہیں ہوگی، آخری نبی کی امت ہوگی. ایک بات اور بتا دوں، حضرت موسیٰ ایک دن پھر تورات پڑھ رہے. تورات کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے. بھیجنے والا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات پڑھی، بہت بڑا واقعہ ہے، میں پورا نہیں سناؤں گا، تھوڑا سا سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو بند کیا، سیدھے پہاڑ پر گئے. کہا کیا ہوا؟ اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ میں نے تورات میں پڑھا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ فِي التَّوْرَاةِ أُمَّةً هُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ يَحْفَظُونَ الْكِتَابَ فِي صُدُورِهِمْ. اللہ میں نے بہت عجیب بات پڑھی. کہا کیا بات پڑھی؟ کہا اللہ میں نے تورات میں یہ پڑھا کہ تو آسمان سے کتابیں دے گا، تو آسمان سے کتابیں دے گا، لیکن ایک امت آئے گی جو بہترین امت ہوگی، جو کتاب کو کتاب میں رکھے گی، ساتھ میں اپنے سینے میں بھی رکھے گی، اور وہ سب سے بہترین امت ہوگی. تو اللہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری امت کو بنا، آسمان سے کتاب بھی آ گئی، کون سی؟ تورات. اللہ ایسا کر دے میری امت کا سینہ کھول دے، یہ تورات کا میں حافظ ہوں. حضرت موسیٰ فرماتے میں تورات کا حافظ ہوں، میرے امتی بھی حافظ بن جائے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، تیری امت تورات کو یاد نہیں کرے گی، آخری نبی پر جو قرآن آئے گا آخری نبی کو بھی یاد ہوگا، صحابہ کو بھی یاد ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں بھی قرآن اتار دوں گا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سینے میں بھی قرآن اتار دوں گا. ابھی میں نے سورت کا ایک واقعہ دیکھا، ایک 5 سال کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا، بولو سبحان اللہ. اور ایک 12 سال کی لڑکی، یہاں بھی ماشاءاللہ میں نے بورڈ پڑھا مومنات الصفہ، یعنی لڑکیوں کا مدرسہ. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جیسا نام ہے ویسا کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ اصحاب صفہ کے مقام پر پہنچاوے. میں نے 12 سال کی ایک لڑکی کو خود دیکھا، میں نے قرآن پاک میں جلسے میں گیا، وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، وہ بلائنڈ تھی، دونوں آنکھوں سے نابینا تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا. 12 سال کی عمر میں قرآن پاک کی حافظہ بن گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے آسمان سے اتارا، میں نے زبور کو اتارا حضرت داؤد علیہ السلام پر. حضرت داؤد کو یاد تھی زبور، مگر امت کو یاد نہیں تھی. میں نے تورات اتارا حضرت موسیٰ پر، موسیٰ تم کو یاد ہے تمہاری امت کو یاد نہیں. میں نے انجیل اتاری حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ کو یاد ہے مگر امت کو یاد نہیں. لیکن جب قرآن میں نے اتارا، نبی کے سینے کو ایسا پیارا بنایا کہ نبی کے سینے پر قرآن آتا گیا اور امت کے بچے بچیوں کے سینے میں اتر گیا. بولو سبحان اللہ. تو یہ امت کا بہت بڑا کمال ہے. اب ہم کو لاج رکھنا ہے ہمارے اسٹیٹس کا. ساری امتوں میں سب سے اچھی امت ہماری، سارے انسانوں میں سب سے اچھے انسان. اور میرے پیاروں
آپ کو نبی کی شان میں ایک بات بتا کر بات ختم کروں. ہمارے نبی کی شان کتنی بڑی تھی معلوم ہے؟ آپ انسانوں پر حکومت کرتے تھے، جناتوں پر بھی حکومت کرتے تھے. آپ کے عافیہ پاک میں جنات ہے؟ اچھا ہے میں بولوں نہیں کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، باقی ہاں بولوں تو آٹومیٹک گھر کے مکان کی قیمت گر جائے گی، کروڑوں کی بات لاکھوں میں آ جائے گی. لیکن ہمارے نبی کے پاس اگر اسٹوڈنٹ صحابہ ہوتے تھے، ہمارے نبی کے اسٹوڈنٹ جناتوں کی جماعت ہوتی تھی. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. باقاعدہ جناتوں کی جماعت آتی تھی اور کہتی تھی نبی ایمان قبول کیا ہے، قرآن سنا دو. ایک دم خاموشی کے ساتھ قرآن سنتی تھی اور کہتی تھی میرے پیارے نبی ہم اپنی امت میں جائیں گے، آپ کا قرآن وہاں بھی پہنچا دیں گے. بولو سبحان اللہ. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 26. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس وقت کو یاد کرو جب سارے جنات اسٹوڈنٹ بن کر زانوئے تلمس طے کر کے ہمارے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے. ہمارے مصطفیٰ نبی ہے تو انسانوں کے بھی نبی ہے، جناتوں کے بھی نبی ہے، چرند درند پرند کے بھی نبی ہے. بلکہ یوں کہہ دو اللہ کے بعد آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. ایک واقعہ سنو جنت میں ختم کروں. میں 30 سال سے بیان کرتا ہوں. عافیہ پارک والے کہاں گئے تھے 30 سال؟ اور کمال میں تو آیا تو عافیہ پارک دیکھا، مولانا اسماعیل اتنا خوش ہو گیا. تو یہ عافیہ پارک میں چولہے جلتے، کھانا پکتا ہے؟ ارے عافیہ پارک والے ہاتھ اوپر کر کے بولے پکتا ہے تو ہاں بولے. ہو خالی ایک آدمی نے ہاتھ اوپر کیا. عافیہ پارک کا اونلی ون. کھانا پکتا ہے کہ نہیں پکتا؟ ہاتھ نیچے نہیں دو، پکتا ہے کہ نہیں پکتا؟ تو میرے کو کہا کوئی ایسا کہاں کھانا کھلایا، کہاں بیان کروایا. میں تو عافیہ پارک میں آیا تو سوچا اللہ ان کے چولہے کو جلا دے، اللہ ان کو سخاوت کا دریا بنا دے. اللہ کہاں مولانا اتنا تھوڑا کھانے والا، بائی پاس آپریشن والا، شوگر والا، ڈائبٹیز والا، پریشر والا کھانے کے لیے وہ حافظ ندیم ڈاکٹر ندیم کے گھر پہ بھیجا اور بیان کے لیے یہاں پہ اور راستہ. تو میں سمجھا یہاں عافیہ پارک کی عورتیں بہت ڈینجر ہوگی، کھانا پکاتی نہیں ہوگی. ایسا تو نہیں ہے نا؟ ایک واقعہ سن لو جنات والا، بات ختم کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور یہ واقعہ جنات کی وجہ سے نہیں سنا رہا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں، تاکہ ہم تیسری بات کے اوپر آ جائے. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا. ہمارا بالی ووڈ والا، ہالی ووڈ والا کرکٹر آسمان کے 2 چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، لاسٹ بال پہ 6 مار سکتا ہے، لاسٹ بال پہ وکٹ لے سکتا ہے. لیکن میرے پیاروں سچ بتاتا ہوں، ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو یا اسپورٹس مین ہو، کوئی بھی ہوگا زمین پہ پیدا ہوگا زمین پر کمال بتائے گا. قسم پروردگار کی ہمارے مصطفیٰ اکیلے ہیں زمین پر پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں. کہاں کمال بتاتے ہیں معلوم؟ ساتھ میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے نا. آگے ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے. رات کا سناٹا اندھیرا چھا گیا. بولو رات کا سناٹا اندھیرا چھا گیا. ہمارے نبی یوں اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے. اللہ کی قسم ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. یعنی رات ختم، دن پھر شروع، سارا نظام ادھر ادھر. کیوں؟ اللہ
لیکن میرے نبی کا انگلی کا مبارک اشارہ کافی ہوگا. بولو سبحان اللہ. قسم خدا کی، بولو بولو بولو، قسم خدا کی رب نے ایسا بنایا ہے. سبحان اللہ تو بول دو سبحان اللہ. قسم خدا کی رب نے ایسا بنایا ہے، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے. انگلی اٹھا دے چاند کے ٹکڑے کر دے، انگلی اٹھا دے چاند کے ٹکڑے کر دے، اشارہ کر دے ڈوبے سورج کو واپس کر دے. میرے نبی یارو بڑی شان والا ہے، میرے نبی یارو بڑی شان والا ہے. قسم خدا کی رب نے ایسا بنایا ہے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون کون تیار ہے محبت کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے. بولو محبت کرتے تھے، بولو محبت کرتے کرتے اور کرتے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. جنت کا واقعہ بتاؤ یا بتا دو. میرا ساتھ دے گا نہیں دے گا. ایک شخص مکہ مکرمہ میں نام رافع ہے. بولو نام. مکہ مکرمہ میں لمبے چوڑے اپنے قبیلے کے سردار. بولو کیا نام؟ رافع. یہ نام رکھنا بہت اچھا ہے. یہ مکہ مکرمہ میں یہ کئی سفر پہ جا رہے ہیں. بولو کہیں سفر پہ جا رہے ہیں. اونٹ کا سفر اس زمانے میں ہوتے تھے، اچھے اونٹ ہوتے تھے. اونٹ کا سفر، اونٹ کے سفر پہ جا رہے ہیں. نام کیا بتایا میں نے ان کا؟ رافع. اونٹ پہ جا رہے ہیں. اب جا رہے پورا دن چلے، کھائے بھی پیے بھی، کیونکہ اللہ نے دیا نا، بہت مال دولت دیا نا. یہ رافع گئے، رات کا وقت ہوا. اب رات کا وقت ہوا، انہوں نے رات کا کھانا کھایا، رات کا پانی پیا اور اپنے اونٹ کو بھی کھلایا، اپنے اونٹ کو پلایا، پھر اونٹ کو باندھا. وہ زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے اور رات کا وقت ہوتا تھا نا تو ایک دعا پڑھتے تھے وہ لوگ. اس زمانے میں کیا دعا پڑھتے تھے معلوم؟ اعوذ بسیدی من الجن فی ھذا الوادی. یعنی کہتے ہیں یہ پورے جنگل میں جتنے جنات ہیں اس میں اس سے ہم ہاتھ جوڑ کے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے اور نہ اپنے ساتھیوں کو حملہ کرتے تھے. تعوذ بسید الجن من ھذا الوادی. یعنی یہ عربوں کا رواج تھا. جب بھی رات ہوئے اور جنگل میں جاوے اپنے اونٹ کو باندھے، اپنے جسم کو رکھے اور یہ دعا مانگے کہ وہ خود بھی میرے کو تکلیف نہیں پہنچاوے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہے کہ مجھے تکلیف. تو ان کا یہ تھا کہ ایسا اگر بول دو تو رات کو جنات آنے والا نہیں. اب رافع کہتے میں کیا ہو گیا؟ ارے بولو نا رات ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ سو گیا، تھکا ہوا تھا، نیند آ. کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک جنات آیا. خواب میں دیکھا میں نے کہ ایک جنات آیا اور وہ جنات آیا اور میری جو اونٹنی ہے نا اس کے اوپر یوں ننگی تلوار مارنے لگا. کہتے میں چوک کے اٹھا. بھائی چوک کے تو ہم لوگ بھی اٹھے ہوئے، کبھی کبھی اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ ارے اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ میں جو کرتا ہوں کرنا نہیں. ایک مرتبہ میں بھی رات کو چوک کے اٹھا. میری بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا تیرے کو دیکھ لیا، خواب میں تیرے کو دیکھ لیا. ایسا کرنا مجھے بہت جھگڑا ہو جائے گا. تو وہ حضرت رافع جو ہے چوک کے اٹھے. چوک کے اٹھا تو دیکھا کچھ بھی نہیں، کوئی جنات بھی نہیں ہے، کوئی ننگی تلوار بھی نہیں ہے. اٹھی اپنی جگہ پر برابر ہے، میں اپنی جگہ پر سویا ہوں. سمجھ گئی یہ تو خواب ہے، ڈریم ہے، ایک سپنا ہے. رافع کہتے میں پھر سو گیا. وہی رات کو کہتے دوسری مرتبہ میں سو گیا. کہا سویا گہری نہیں سویا کہ پھر میں نے دیکھا وہ جنات ننگی تلوار لے کر آیا اور میری اونٹنی کے اوپر یوں کر کے حملہ کرنے لگا. اور رافع کہتے
کھلی, میری آنکھ کھلی تو میں نے چوک کر دیکھا. رافع کہتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا حقیقت تھا کیونکہ میری اٹھنی بھی کانپ رہی تھی, کپاہٹ اس کے بدن پہ تھی, چناہٹ اس کے بدن پر تھی, میری اٹھنی پوری تھر تھر کر رہی تھی. کہتے میں نے اٹھنی کے اوپر تھوڑا پانی ڈالا, تھوڑا اپنے اوپر پانی ڈالا, لیکن دیکھا تو دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں. رافع کہتے پھر میں کیا ہو گیا. ہاں وہ بڑے ہمت والے ہوتے, ہم ہوئے تو سوئے بھی نہیں, وہ ٹائم پہ سوئے. رافع کہتے میں سو گیا. کہا تیسری مرتبہ پھر میں نے دیکھا وہ جتنا لمبا چوڑا, کہاں چہرہ, کہاں ہاتھ, کہاں پاؤں, اور ننگی تلوار لے کر وہ آتا ہے میری طرف بڑھ رہا. کہتے ہیں اٹھا تو واقعتاً وہ میرے سامنے تھا. کون دیکھنا ہے آپ کو. میرے کو کسی نے کہا قاری صاحب آپ بتائیں گے. میں نے کہا میں تو بتاؤں گا, تو دیکھ پائے گا. کہیں مرور گیا تو میرا کیا ہوگا. وہ جنہ سامنے میرے کو, رافع کے سامنے, کس کے سامنے, رافع. جنہ جب سامنے آیا تو رافع کہتے میں گھبرایا. تو جنات نے کہا گھبراؤ مت, تم نے شروع میں کیا کہا تھا کہ جناتوں کے وادی ہے, اس میں جو جناتوں کا سردار ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے تم نے پناہ مانگی. ہاں میں نے پناہ مانگی, میں ہی ہوں, جناتوں کا سردار میں ہوں. تم نے مجھ سے پناہ مانگی, لیکن مجھ سے پناہ مت مانگو. پناہ مانگنا ہو تو یہ دعا مانگو, اے محمد کے پروردگار مجھے پناہ عطا فرما دے. تمہیں یہ دعا مانگنا چاہیے, اللہم رب محمد اعوذ باللہ من الجن فی ھذا الوادی. وہ جتنا جگہ یہ دعا مانگو, اے محمد کے پیدا کرنے والے, محمد کے رب, اے محمد کے رب, میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اس وادی کی جناتوں کی شرارتوں سے مجھے بچا لے. یہ دعا چاہے تو ہم اپنے گھر میں پڑھے, چاہے تو جنگل میں پڑھے, چاہے تو دکان میں پڑھے, چاہے کاروبار میں پڑھے. جنات کی کبھی بھی شرارت ہمارے سامنے نہیں آئے گی. کیا دعا پڑھے گا, اللہم رب محمد, اے محمد کے رب, اے محمد کے پروردگار, اعوذ بک, میں تیری پناہ میں آتا ہوں, من ھذا الوادی من الجن, یہ جناتوں کی وادی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو رافع نے کہا میں سمجھ گیا, تم جو دعا کہہ رہے ہو سمجھ گیا, لیکن پوری دعا میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ محمد کون ہے. رافع تو مکہ مکرمہ کے, مکہ مکرمہ میں کہتے ہیں میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ محمد کون ہے. تو جناتوں کے سردار نے کیا کہا معلوم, محمد وہ ہے جن پر ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے. بولو سبحان اللہ. تو رافع نے کہا وہ ہے کہا یہاں سے تم کو یثرب جانا ہوگا. مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا. کہا تم کو یثرب جانا ہوگا, بعد میں اس کا نام مدینہ ہو گیا, منورہ ہو گیا, میمونہ ہو گیا, طیبہ ہو گیا, طابہ ہو گیا. پہلے نام تو یثرب تھا. کہا یثرب جانا ہوگا, وہاں جا کے پتہ معلوم کرو, اور جو محمد ملے سب سے پہلے جا کر معافی مانگنا اور ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا. رافع کہتے صبح کا جیسے اجالا ہوا, میں اپنے اونٹ پر بیٹھا, کوئی سفر نہیں, کچھ نہیں, مجھے یثرب جانا ہے. پوچھتے کہتے میں یثرب گیا, 500 سے 600 کلومیٹر کا سفر کیا. یثرب میں جا کر پوچھا ہوا محمد, من ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کون ہے مجھے پتہ چلا. میں جیسے گیا, میں نے جا کر کہا مجھے معاف کرنا میرے پیارے نبی, میں کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے نبی نے سننا, یہ میں شان بتا رہا ہوں, ہمارے نبی نے فرمایا اچھا تم تو رافع ہو, تم تو اب تو ہم کہیں گے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے نبی نے تم تو رافع ہو. میں رافع ہوں. آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ کیا ہوا رات میں آپ آئے یہاں اتنا لمبا سفر کر, اس سے پہلے رات میں کیا ہوا؟ وادی تھی, وادی, اس میں وہ جنات آیا. ہمارے نبی نے کہا تم کہو گے میں کہہ دوں, تم کہو گے یا میں کہہ دوں؟ آپ ہی کہہ دے. اور رافع کہتے اللہ کی قسم ایک ایک موڑ جو میرے ساتھ میں گزرا تھا میرے نبی نے سب بتا دیا. اور سب بتانے کے بعد کہا آج تک انسانوں کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملی تو رافع وہ پہلا ہے کہ جس کی دعوت و تبلیغ پر تو نے ایمان قبول کر لیا ہے. میرے دوستو ایسے پیارے نبی ہے. اب تو میرے کو بولو نا نبی کو کون کون خوش کرنے والا ہے, بس میرے خالی اتنا بول کے چلا جاؤں گا. کون ہے میں بس جا رہا ہوں, اتنا خالی بتا دو. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو ہم نبی کو راحت پہنچائیں گے انشاءاللہ, ہم نبی کو خوش کریں گے. بولو انشاءاللہ ہم ہمارے نبی کو ناراض کیا کرنا ہے, کیونکہ ہم خود سب لوگ اعلان کرتے ہیں, میں بھی تذکیہ اعلان کرتا ہوں اور میں تو بہت تذکیہ اعلان کرتا ہوں. مصطفیٰ کا دامن, ارے بول رہا خواجہ کا دامن, میں میرے گھر میں تھا سورت میں, تو وہاں میں اوپر, میرا گھر ایک دم اوپر والے مالے پر, بعد میں مالے پر میرا گھر. تو کچھ لوگ نیچے کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن. تو میں نے بھی گھر میں شروع کر دیا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن.
بولے گا جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کسی بھی ولی کا دامن تھام لے جنت کا راستہ نصیب ہو جائے گا. لیکن سچا بولنے کا، جھوٹا جھوٹا نہیں بولنے کا. یہ دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا ہوا. ارے بولو نا، آپ کو لگے گا صحیح ہے، پکڑا ہے تو نہیں چھوڑے گا. آپ کو لگے گا صحیح بولتا ہے کیونکہ پکڑا ہے تو نہیں چھوڑے گا. اچھا کوئی پیچھے لاسٹ کرسی پہ بیٹھا سوچا گیا پاؤلی کو چپ چاپ پاؤلا کہاں مائک کہاں تو اور نہیں چھوڑوں گا. تو جھوٹ بولے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو ہم بھی آواز دیتے مصطفیٰ کا دامن، بولو وہ پکڑا ہی نہیں، کتنا بڑا پاؤلا ہوگا. تو آج کون ارادہ کرتا ہے کہ مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ؟ تو سن لو ساری حدیثوں کا خلاصہ، ساری حدیثوں کا خلاصہ، سارے قرآن کا خلاصہ. اور خواجہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جن کا مہینہ آ رہا ہے، کون سا مہینہ؟ ربیع الاخر، جن کا مہینہ آ رہا ہے. غوث پاک کا مہینہ آ رہا ہے. بلاؤ گا غوث پاک کے مہینے میں، بلاؤ گا غوث پاک کی داستان آپ کو سناؤں گا. لیکن ان کی پوری زندگی کا خلاصۃ الخلاصہ میں بتا رہا ہوں. مصطفیٰ کا دامن اس کے پاس ہے جس کے پاس نماز کا دامن ہے. نماز کا دامن ہے تو مصطفیٰ کا دامن ہے، نماز کا دامن نہیں تو مصطفیٰ کا دامن بھی نہیں. اور اسی کو فرمایا کہ نمازی ہے تو جنتی ہے، نمازی نہیں تو جہنمی ہے. بس پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نمازی ہے تو آواز نہیں آ رہی، نمازی ہے تو والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی 5 وقت کی نمازی بن جا. اللہ فرماتے گارنٹی دیتا ہوں جنت بنانے والا میں تجھے جنت میں بڑے عزت اور احترام سے پہنچا دوں گا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ نمازی بے نمازی پڑھو وہ بھی پڑھ لو. ارأیت الذی یکذب فذلک الذی یدعو ولا یحض علی طعام. آگے کیا ہے؟ وہی کہتے ہیں آخری جہنم، آخری سب سے آخری جہنم. پوچھا گیا اس میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، امیہ جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا. پھر ہمارے نبی روئے. کہا کیوں رو رہے؟ کہا میری امت کا بے نمازی بھی جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی جائے گا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. فویل للمصلین، سب پڑھیں گے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. خلاصہ یہ نمازی جنتی، بے نمازی اللہ. میں شکریہ ادا کروں گا مولانا منہاج صاحب کا، مولانا اسماعیل میرے بہت پیارے دوست ہیں ان کا، مولانا رفیق صاحب کا، مولانا علامہ رفیق صاحب وہاں دسترخوان پر میرے ساتھ میں تھے. میرے کو بہت اچھے لگتے آپ کے بروڈا کے علامہ رفیق، دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں کھانا کھا رہا تھا وہاں پر علامہ رفیق دامت برکاتہم پہنچے تھے اور میں اتنا خوش ہو گیا ان کا چہرہ دیکھ کر. کیونکہ میں سب کو کہتا ہوں یہ بروڈا کے جو علامہ رفیق ہے نا وہ انجن ہے، ہم سب پیچھے کے ڈبے ہیں جو پیچھے پیچھے کھینچے جاتے ہیں. تو مولانا رفیق صاحب جو بھی ہو، مولانا قاسم صاحب، مولانا شفیق صاحب، حافظ ندیم جن کے ہم نے آپ پاس میں نہیں کہے نا ایمان میں، حافظ ندیم صاحب، حافظ محسن صاحب، حافظ عفیف صاحب، میں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے حافظ آصف صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ آنے والے مہمانان کرام ایاز بھائی اور زین بھائی، زین بیٹا، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، تمام کا شکریہ ادا کروں گا. آپ تمام کا شکریہ. اور میں آج عافیہ پارک میں ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں، ایک کارڈ لے کر آیا ہوں. اس میں ایک درود شریف ہے. بولو اس میں کیا ہے؟ آواز نہیں آتی، بولو کیا ہے؟ اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے گارنٹی دی ہے یہ درود پڑھ، یہ درود پڑھ. ہمارے نبی نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ جو پڑھے گا قیامت میں کہیں بھی ہوگا نام لے کر سفارش کروں گا اور جنت میں پہنچا دوں گا.
یہ درود پڑھ کہیں بھی ہوگا، لے لے بیٹا، رکھ لے بیٹا، یہ آپ کے پاس یہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ رکھ لے، اور اس کو پڑھا کرو، قیامت میں ہمارے نبی نام لے کر سفارش کریں گے۔ درود اچھا ہے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھتا جا، قیامت میں تیری سفارش کرتا جاؤں گا۔ تو یہ درود پاک تقسیم ہوگا، ماں بہنوں کو بھی پہنچائے، آپ بھی پہنچائے۔ کن کو دیا پورا بنچ؟ یہ ہمارے مولانا محسن بیچارے بہت اچھے ہیں، بہت بڑی فکر لے کر چلے ہیں، مومنات الصفا یہ لڑکیوں کا مدرسہ، اور جس طرح انہوں نے مجھے بتایا بہت عجب انداز میں محنت کر رہے، بہت کاوشیں کر رہے، بہت کوششیں کر رہے۔ ایسے علاقے سے ماشاءاللہ بچیاں آ رہی ہے، اور ان کا آگے کا جو پروگرام ہے نا، اس سے تو دل باغ باغ ہو گیا کہ ہماری بیٹی اور ہمارا بیٹا دینی علم بھی حاصل کرے گا، دنیاوی علم بھی حاصل کرے گا۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا بیٹا آج یا ہماری بیٹی اگر حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجوید، مفسر بنے، ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، وکیل بھی ہونا چاہیے، بیرسٹر بھی ہونا چاہیے، لائر بھی ہونا چاہیے، آرکیٹیکٹ بھی ہونا چاہیے، کمپیوٹر کے بارے میں بھی جاننے والا، لیپ ٹاپ کے بارے میں بھی جاننے والا، یعنی دین اور دنیا مجمع البحرین دونوں سمندر اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز ہے نالج، علم، ایجوکیشن، اور آج ہمارا سماج اس سے بہت برا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ تو میرے پیاروں، یہ ہمارے حافظ محسن جو محنت کر رہے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم جو محنت کر رہی ہے، اور بہت لمبا بجٹ ہے جس میں ان کو بچوں کا فیوچر برائٹ بنانا ہے، بچوں کا بھی اور بچیوں کا بھی۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرماوے، اللہ یہ ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں چاہتا ہوں میرے پیاروں کہ میں پہلی مرتبہ عافیہ پاک میں آیا، آپ لوگ ناراض سنیں گے؟ میں سیدھا بولو نا، ناراض سنیں گے؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کرو گے نا، ناراض ہو کوئی مطلب تو نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے بہت خوش ہوا ہوں ماشاءاللہ، حالانکہ میں نے اتنا تھکا ہوا تھا، میں جب بروڈا انٹر ہوا نا اتنا تھکا ہوا تھا، یہ کیا تعداد کیا وہ عابد نہیں، میں اپنے ڈرائیور میں بھی غصے ہوں کہ بھائی کب آئے گا، کیسے آئے گا، کب پہنچیں گے۔ پھر بعد میں جب ہدایت نے مجھے کہا نا کہ مسجد میں پروگرام نہیں، اسٹیج پروگرام ہے، تو میرا پورا غصہ اس کے اوپر نکلا کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا اسٹیج پروگرام کی کیا ضرورت ہے، بارش کا موسم ہے، اگر بارش آ گئی تو کیا کریں گے، اس سے اچھا آپ مسجد میں ہوتے، عشاء کی نماز پڑھتے فوراً شروع کرتے، بعد میں اپنے اپنے گھر چلے جاتے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد میرے کو میری غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جو غصہ کیا وہ غلط تھا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے، بہت شوق کے ساتھ بیٹھے، امید کے ساتھ بیٹھے، یقین کے ساتھ بیٹھے۔ بس ایک ارادہ کرو کہ بیٹھا ہوں خالی ہاتھ، اٹھوں گا تو نمازی بن کے اٹھوں گا انشاءاللہ۔ ایک بات بتاؤں، بہت راز کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، بتاؤں۔ آج آدمی چاہتا ہے قرضے میں نہیں رہے، برابر، پھر چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بولو نہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور وہ بھی تھوڑا چاہیے کہ بہت چاہیے، میں نے بولا تھوڑا چاہیے کہ بہت چاہیے۔ تو اگر یہاں عافیہ پارک کا کوئی بڑا آدمی بولے او قاری منڈلی آج تم کو انعام دینے والا ہوں، تو 5 روپیہ تو دے گا نہیں، زیادہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیونکہ عافیہ پارک کا بڑا آدمی مولانا اسماعیل بولا نا، بولتا نہیں اللہ تاکہ مولانا اسماعیل بھی بولتے رہے کہ کم سے کم کوئی انعام دینے والا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ 5 روپیہ 10 روپیہ تو دے گا نہیں، بڑی رقم دے گا۔ میں کہتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ کہتے میں تجھے روزی دوں گا، اللہ کہتے میں تجھے روزی دوں گا۔ دنیا کا مالدار کہے میں تجھے دوں گا تو بھر کے دیتا ہے، اللہ کہے تو بھر کے دے گا میرے دوستوں، لیکن شرط ہے کیا کر لے۔ اور اللہ یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھ لے، تو بھی پڑھ لے، تیری فیملی کو بھی پڑھا دے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی میں عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ کہے تیری پوری فیملی کو نمازی بنا دے، پھر روزی دیکھنا چھپر پھاڑ کے حلال روزی میں تجھے دوں گا۔ تو میرے دوستوں سب لوگ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ میں عافیہ پارک میں آؤں تو معلوم ہو کہ یہاں ماشاءاللہ سب 5 وقت کے نمازی بن گئے، اللہ سب کو نمازی بنائے۔ شروع میں اللہ کا ذکر کیا تھا، بولو ہاں کیا تھا۔ اب سب درود پڑھیں گے، میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر مہینہ ربیع الاول ہے،
آہستہ آہستہ درود پڑھنا ذرا چمکے پیار محبت سے. صرف اتنا کہنا ہے صلی اللہ ہو. آواز نہیں آ رہی ہے صلی اللہ ہو. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے صلی اللہ ہو. شروع کریں. والصلاة والسلام على سیدنا محمد. ہاں میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أحسن الرسل محمد أجمل الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد كريم السجايا محمد جليل الشيم محمد نبي البرايا محمد شفيع الأمم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد المزمل محمد المدبر محمد طه محمد ياسين محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.